بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج 26ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور 26ویں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور پہلا ربع چونکہ ایک پوری سورت پر مشتمل ہے، یعنی کہ سورۃ الاحقاف، تو آج اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے اور کل 4 رکوع اور 35 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں بہت سے مضامین شامل ہیں۔ جب اگر ہم ابتداءً غور کریں ابتدائی آیتوں میں، تو اللہ رب العالمین نے پچھلی صورتوں کی طرح اس میں بھی قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں کفار قریش کے اعتراضات کو اور ان کے خدشات کو بیان کر کے اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ ان کے خدشات میں ایک خدشہ یہ تھا کہ یہ قرآن کو اللہ کا کلام کیوں کہا جاتا ہے، کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو بار بار پھر مکی صورتوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اور اس کا نزول اللہ کی جانب سے ہے کہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ مضامین کہیں قسم کے انداز میں ہیں، کہیں ایک مستقل جملے کی صورت میں ہیں، دونوں طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا۔ پھر خود ان کفار سے سوال کیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلی صورتوں میں بھی ان سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں، اور یہ بھی سمجھانے ہی کا ایک انداز ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا اور وہ لاجواب ہو جاتے تو گویا کہ اس مقام پر روک کر انہیں دعوت فکر دی جاتی کہ دیکھو تمہارے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہے، تو لہٰذا تمہیں غور کرنا چاہیے، اپنے بارے میں دوبارہ تجزیہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ان سے سوال کیا گیا ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تو ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمانوں کی تخلیق میں کوئی ان کی شراکت داری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاذ اللہ پارٹنرشپ ہے ان کی تخلیق کائنات کے اندر؟ ایسی کوئی بات ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تو کچھ لکھا ہوا لے کر آؤ، کوئی سند لے کر آؤ ایسی، او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی ثبوت لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن کوئی ان کے پاس ایسا ثبوت نہیں تھا، کوئی تحریر نہیں، کوئی علمی ثبوت نہیں۔ ہاں، اس کے جواب میں وہ صرف اور صرف اگر کچھ پیش کرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کو، یعنی گمراہی کے جواب میں گمراہی کو پیش کر دیتے۔ ظاہر ہے کہ گمراہی کے تسلسل سے کسی دوسری گمراہی کا جواز نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آج بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اپنی غلطی کے ثبوت میں کسی اور کی غلطی پیش کرتے ہیں کہ مجھ پر صرف الزام کیوں ہیں، فلاں نے بھی تو ایسا کیا ہے۔ ایسے ہمیں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں ہمارے ملکی حالات میں، ملکی سیاسی حالات میں بھی، اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پر ہمیں اس طرح کے آرگومنٹ یا اس طرح کے جوابات و تعویلات نظر آتی ہیں کہ اگر کسی ایک کو اگر اس کی برائی بیان کی جائے تو وہ جواب دینے کے بجائے یا اس برائی کو دور کرنے کے بجائے اعتراض کرنے والے کی 10 برائیاں گنوا دیتا ہے وہ۔ تو اس طریقے سے ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح اگر کوئی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر تم پر حق واضح ہو جائے تو اس کی پیروی کی جائے، یا پھر جس پر تم قائم ہو اس کا کوئی ایسا ثبوت لے کر آؤ کہ جو ناقابل تردید ہو۔ اس لیے قرآن نے اس میں کہا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ تمام باتیں قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حسب آیات گزشتہ بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ یہ ایسی چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ جو انہیں کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ جو اللہ ان کا خالق ہے، مالک ہے، اور تمام تر ان کی بھلائیوں کا مالک و مختار ہے، وہ یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں؟ اس کی پھر مذمت یہاں پر فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر ناظرین آیت نمبر 9 میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احوال بیان فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی انوکھا نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو تمہیں کس بات کا تعجب ہے؟ قرآن کے بارے میں بھی اس سے پہلی صورت میں یعنی گزشتہ پارے میں نشستوں میں ہم یہ بات کہہ چکے کہ ایک جگہ فرمایا کذالک یوحی، کہ اسی طرح اللہ وحی فرماتا ہے۔ یعنی قرآن کا نزول بھی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جس پر لوگ تعجب کریں، حیرت کریں کہ پہلے بھی وحی آئی اور اب بھی نازل فرما دی ہم نے۔ اسی طرح سے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ بات کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ سب باتیں بتائی ہوئی ہیں، جانتے تھے آپ اپنی امت کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی، تو یہ کیوں کہلوایا کہ میں نہیں جانتا؟
تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. دو طرح سے اس کا جواب دیا گیا. ایک تو یہ کہ درایت کی نفی ہے کہ میں از خود نہیں جانتا، یعنی جو کچھ جانتا ہوں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، از خود نہیں جانتا. ایک بات تو ناظرین یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اور دوسرا، بعض اوقات اس سے تفصیل مراد ہوتی ہے کہ میں ابھی اس وقت تفصیل پر مطلع نہیں ہوں، لیکن زندگی میں جو آگے ایام ہیں یا زندگی کے احوال ہیں ان میں تدریجاً میرے علم میں اضافہ کیا جائے گا. کیونکہ علماء نے یہ صراحت فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ تدریجی ہے، درجہ بدرجہ اس میں اللہ نے اضافہ فرمایا. تو اس اعتبار سے یہ اشارہ ہے کہ اجمالاً تو مجھے تمام چیزوں کا اللہ نے علم عطا کر دیا، تفصیل اللہ نے گریجولی مجھے عطا فرمائی ہے. تو یہ بھی ناظرین ہمیں فرق اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی کنفیوژن نہ ہو مختلف آیتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب